بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خانہ کعبہ کے سائے میں حضرت عبد المطلب کے لیے ایک تخت بچھایا جاتا تھا۔ عبد المطلب آ کر اس تخت پر بیٹھ جاتے اور ان کے سارے بیٹے ان کی ارد گرد بیٹھتے۔ ایک روز عبد المطلب تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے عبد المطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا باقی ہے۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، وہ چونک اٹھا۔ آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ عبد المطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا، تب یہ وہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ عبد المطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ تشریف لاتے تو عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ قبیلہ لہب کا ایک شخص فال نکالا کرتا تھا۔ جب وہ مکے میں آتا تو قریشی لوگ اپنے لڑکوں کو اس کے پاس لے جاتے تھے، وہ انہیں دیکھ کر ان کے فال نکال دیتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں، ایک مرتبہ ابو طالب کے باقی لڑکوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس فال کو نکالنے والے نے ایک نظر سے آپ کو دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ فارغ ہوا تو بولا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے کوئی خوف محسوس کیا اور آپ کو اس کے پاس سے ہٹا دیا۔ اس پر وہ بولا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا تھا۔ اللہ کی قسم، اس لڑکے کی شان ضرور عظیم ہوگی۔ ابو طالب فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر چل دیے۔ ایک مرتبہ مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے۔ کوئی کہتا لات و عزا کے پاس چلو، کوئی کہتا منات کے پاس چلو۔ اس پر ایک خوبصورت اور سمجھدار قسم کے آدمی نے کہا، تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ حالانکہ تم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا، کیا آپ کا اشارہ ابو طالب کی طرف ہے؟ اس نے فوراً کہا، ہاں۔ وہ سب کھڑے ہو گئے اور ابو طالب کے دروازے پر آئے۔ ابو طالب باہر نکلے تو لوگوں نے ان سے کہا، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے ہلاک ہو گئے، آئیں بارش کی دعا کریں۔ ابو طالب ان کے ساتھ چلے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگلی پکڑے ساتھ چل رہے تھے اور آپ چھوٹے سے بچے تھے۔ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر آسمان کی طرف اٹھا دی۔ اس وقت آسمان میں بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا، یعنی بارش ہونے کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن جو ہی آپ کی انگلی مبارک اوپر اٹھی، بادل ادھر ادھر سے آ کر جمع ہونے لگے اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ شہر اور دیہات سب کے سب سیراب ہو گئے۔ نبوت کے اعلان کے بعد جب قریش آپ کو ستانے لگے تو ایک مرتبہ ابو طالب نے ان سب سے اشعار کی صورت میں یہ بات بھی کہی، تم انہیں ستاتے ہو، یہ تو روشن چہرے والے ہیں، ان کے چہرے کا واسطہ دے کر تو بارش طلب کی جاتی ہے۔ یہ تو یتیموں کے فریاد رس ہیں، بیواؤں کے محافظ ہیں، آل ہاشم کے ضرورت مند انہی کا دامن پکڑتے ہیں اور ایسا کرنے کی وجہ سے نعمتیں اور عزت پاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اونٹ گم ہو گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کی تلاش میں بھیجا۔ آپ کو
واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ عبد المطلب پریشانی کے عالم میں بیت اللہ کا طواف کرنے لگے اور یوں کہنے لگے، اے رب، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف لوٹا دیجئے، مجھ پر احسان کیجئے، اب انہیں لوٹا دیجئے۔ ایک شخص ان کے بارے میں کسی سے پوچھا، ایک شخص نے ان کے بارے میں کسی سے پوچھا، یہ کون صاحب ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بتایا، یہ عبد المطلب ہے، انہوں نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹ کی تلاش میں بھیجا تھا، اور آج تک انہوں نے اپنے پوتے کو جب بھی جس کام کے لیے بھی بھیجا ہے، ان کا پوتا کامیاب ہی لوٹا ہے۔ آج انہیں آنے میں ذرا دیر ہو گئی تو یہ ان الفاظ میں دعا مانگ رہے ہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے ساتھ واپس آتے نظر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ آپ کو آپ کے دادا کے ننیال میں لے آئیں۔ ایک دن ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بار بار دیکھنے لگا، اور اس سے رہا نہ گیا، پوچھنے لگا، اے لڑکے، تیرا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، احمد۔ اس پر اس نے آپ کی پشت مبارک کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس نے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ اپنے لوگوں میں گیا، اس نے انہیں بھی یہ بات بتائی۔ ان لوگوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو بتائی۔ اس پر حضرت آمنہ کو خوف محسوس ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے واپس لے آئیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زبیر کے ساتھ یمن کا سفر کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 10 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ راستے میں ایک وادی آ گئی، وہاں ایک بہت طاقتور اور مست اونٹ کھڑا نظر آیا۔ اس کے ڈر سے لوگ دونوں طرف رک گئے تھے، اس کے پاس سے گزر نہیں رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ سے ذرا بھی نہ ڈرے، اس کے نزدیک چلے گئے۔ اونٹ نے جو آپ کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے، یہاں تک کہ اس وادی کو پار کر گئے۔ تب کہیں جا کر آپ نے اسے چھوڑا۔ وادی سے آگے روانہ ہوئے تو ایک اور وادی راستے میں آ گئی، وہ پانی سے بھری ہوئی تھی اور پانی پورے زور و شور سے بہہ رہا تھا۔ اس پانی کی وجہ سے لوگ رکے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، میرے پیچھے آؤ۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں داخل ہو گئے۔ اب کہاں تو پانی زور و شور سے بہہ رہا تھا، کہاں آپ کے اس میں داخل ہوتے ہی پانی خشک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو گویا ہوا کی طرح اڑا دیا اور لوگوں نے آسانی سے وادی پار کر لی۔ مکہ واپس پہنچ کر لوگوں نے یہ دونوں واقعے حیرت زدہ انداز میں بیان کیے اور آپس میں کہنے لگے، اس بچے کی عجیب شان ہے۔